السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین حضرات، آج اتوار کا دن ہے اور چھٹی ہوتی ہے موسٹلی دنیا میں، ماں سوائے گلف ریجن کے۔ تو کل میں نے آپ سے کہا تھا میں کچھ سیاست اور دنیا کے حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ کل کا جو پروگرام لیپ ٹاپ کا ہوتا ہے اس میں کالز کا ماشاءاللہ اتنا رش ہوتا ہے کہ میں اس میں موقع نہیں ملتا بات کرنے کا۔ تو آج ذرا ٹائم ملتا ہے تو آپ سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیں خواتین حضرات، اگر آپ سال کے شروع کی پریڈکشن اور متواتر جو میں سالوں سے دے رہا ہوں اس میں غور کریں، میں نے ایک چیز عرض کی تھی کہ دنیا انسرٹینٹی کی طرف جائے گی، انسیکیورڈ ہو جائے گی دنیا۔ اچھا، پھر میں نے کچھ عرصہ پہلے یورپ کے حوالے سے بات کی تھی، یورپ میں ہوا، پھر میں نے ایک متواتر بات کی تھی، میں نے کہا تھا اب برطانیہ کا نمبر ہے، برطانیہ بھی دہشت گردی کی لپیٹ میں آئے گا۔ آپ نے دیکھا ابھی مانچسٹر کا ہوا، اور گلف ریجن کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ میں ایک لفظ کہتا تھا، بلکہ ایک جملہ کہتا تھا کہ یہ جو کیپریکون کی پٹی ہے جو نیپال سری لنکا سے شروع ہو کر اور پورے گلف اسرائیل تک جاتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو قطر کا بحران شروع ہوا ہے، ایران میں دھماکے ہوئے، آپ یہ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں اور نریندر مودی کی شکل میں دو اشخاص اس دنیا میں موجود ہیں، یہ کتنی خوبصورتی سے مسلمانوں کو مارنے کا، کچلنے کا کیسا خوبصورت پلان انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور ہمارے مسلمان لوگ ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے۔ دیکھیں انسان کو سچ بولنا چاہیے۔ جب آپ ہمیشہ یہ غور کیا کریں کہ کسی بھی جرم یا کسی بھی ایونٹ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہے، یعنی اس کا فائدہ کنندگان میں اس کے فائدہ کس کو حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے گلف میں عرب ممالک ایک ایک کر کے سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں جو بھی اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ بن سکتے تھے۔ نمبر 1 پہ انہوں نے عراق کو کیا، نمبر 2 پہ انہیں خطرہ تھا سیریا سے، اس کو برباد کر دیا، عراق، شام، تیسرا لیبیا میں قذافی ایک اسلامک ورلڈ میں لیڈر بن کے ابھرنے کی کوشش کی، اس کا کیا حل ہو گیا۔ اب ان کو دو ہی پنگے ہیں جس میں نمبر 1 انہوں نے ایران کو اور نمبر 2 پہ پاکستان کو رکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ عربوں کو اللہ کرے عقل آ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ کون دشمن ہے کون دوست ہے۔ ہم آپس میں لڑنے کے بجائے اگر ہم خود آپس میں لڑیں گے تو اس سے آپ سامنے والے کو کیا میسج جائے گا اور پھر اس کا فائدہ کس کو حاصل ہوگا۔ اب اگر میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پوری اسلامی امہ کے درمیان اخوت اور محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے، آمین ثم آمین۔ مگر حالات مشیت ایزی نے جس طرف جانا ہوتا ہے وہ اپنی تقدیر کا لکھا پورا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ دیکھیے اسلامی ممالک کے درمیان اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ اب یہ دنیا کا کون سا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں میرے وزٹ کا یہ فائدہ ہوا کہ آج قطر آئسولیٹ ہو گیا، اور دوسری طرف آپ قطر کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم بیچ میں میڈیٹر یا ثالث کا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے فائدہ کیا ہوگا؟ اسلحہ بکے گا، اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ لے کے آئیں گے، اور مسلمان اتنی حماقت انگیزی کے ساتھ اس میں استعمال ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے ان کو عقل نہیں آتی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے عراق کے اوپر امریکن ایمبیسڈر نے کہا تھا صدام حسین کو کہ کویت پہ اٹیک کر دو، اور ادھر کویت پہ اٹیک کرایا، ادھر کویت کو اور سعودی عرب کو انہوں نے اپنا اربوں ڈالر کا اسلحہ بیچ دیا۔ تو یہ جو مسلمان حکمراں آج جو انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں اور ان کے جو پیسے پڑے ہوئے ہیں، کیا یہ سمجھتے کہ ان کے پیسے ان کو واپس ملیں گے؟ یہ میری بات ریکارڈ پہ رکھیے گا، یہ پیسہ ان کا واپس نہیں ہوگا، یہ ضبط ہو جائے گا یا اس کو خرچ کرا دیا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ میں بار بار بآواز بلند اس بات کو کہتا ہوں، قرآن میں رب العزت فرماتا ہے اے اہل ایمان، یہ بت پرست و مشرکین
तुम्हारे खुले दुश्मन, और ये यहूद और नसारा यानी ईसाई और यहूदी आपस में दोस्त हो सकते हैं मगर तुम्हारे नहीं, ता वक्त कि तुम इनके हम मज़हब ना बन जाओ। ये है जब कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है का मतलब ये कि अल्लाह कह रहा है, तो अल्लाह जो कह रहा है नाउज़ुबिल्लाह दुनिया उसको गलत साबित कर देगी? कभी भी नहीं हो सकता। जो मेरे रब ने कह दिया वो अटल अल्टीमेट, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो अटल और अल्टीमेट, क्योंकि आपका कोई जुमला कोई लफ्ज़ बग़ैर इज़्न इलाही के होता ही नहीं था। वही आप फरमाते थे जो अल्लाह का हुक्म होता था। तो आप देखें दुनिया किस तरीक़े से एक दूसरे के साथ उलझने में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रही है। और मैंने एक बात कही थी 2017, 18, 19 लोगों को समझ आ जाएगा कि दुनिया में क्या क्या होना है और क्या क्या होगा, जो अभी इनकी अक्ल दानिश और इदराक के अंदर गुमान भी नहीं है, वो चीज़ें आप अपनी आँखों से देखेंगे। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान के हवाले से। ये तो दुनिया है, जो होना है वो होके रहेगा। पाकिस्तान के साथ देखें साजिश, देखें आप कश्मीरियों के साथ जो जुल्म बर्बरियत ये नरेंद्र मोदी की शक्ल में जो मुसलमानों का कसाई बैठा हुआ है जो ये कर रहा है, और कश्मीरियों के साथ जो सलूक हो रहा है, मुझे दुख और अफसोस इस बात का होता है सिवाय एक पाकिस्तान के कोई, एक टर्की ने बोला, कोई इस्लामी मुल्क OIC ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई, जबकि उनका हक़ बनता है। और मैं एक बात बुबांग दहल बहम्दुलिल्लाह मेरे पंचतन पाक के सदक़े ये कह दूँ, आज़ादी उनका मुक़द्दर है। हाँ, उसमें थोड़ी देर सवेर हो सकती है लेकिन रब देगा ज़रूर। कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है, और सबसे ज़्यादा दुख और अफसोस मुझे ये होता है कि हिंदुस्तान में जो 27-28 करोड़ मुसलमान आबाद हैं वो उनके लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं करते। मैं बार बार इंडिया के मुसलमानों को कहता था, जब भाजपा नहीं आई थी, मैंने कहा था ये जो नरेंद्र मोदी और ये आदित्यनाथ योगी की शक्ल में ये जो फैनेटिक हिंदू आ रहे हैं, ये आपका जीना हराम कर देंगे। अभी तो सिर्फ गाय के गोश्त, गाय की इतनी वक़्त हो गई है कि इंसान की जान की उसके आगे कोई वक़्त नहीं है। और जिस तरीक़ों से मुसलमानों के गिर्द अरसा हयात को तंग करने की कोशिश की जा रही है, मैं एक बात मैं मजाकन नहीं कहता था, मैं बड़ा सीरियस मूड में कहता था अभी तो ये इब्तिदा है, कल को ये भी हो सकता है ये बोलें कि आप जो है खुदा न करे आप अपने मुर्दों को दफनाएं नहीं, उनका क्रियाक्रम करें और अंतिम संस्कार करें। तो थोपा जा रहा है, लेकिन दुनिया चुप बैठी हुई, किसी को नज़र नहीं आ रहा कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अगर यही कोई गैर मुस्लिम मुल्क होता और उस कश्मीर की जगह, तो अब तक अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौजें उतर चुकी होती। लेकिन आप देखें दुनिया में डबल स्टैंड आ गई, कुरान की बात जो दुरुस्त साबित हो रही है। ख़वातीन व हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपसे मज़ीद गुफ्तगू करता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, हुमायूं महबूब एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता है आपको। और ख़वातीन व हज़रात, अभी जो पाकिस्तान के हवाले से ये जो हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है, जिसका नाम मैं तो बुबांग दहल कहता हूँ, और मुझे इसमें कोई यार नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला पूछेगा कि तू ईमान के इस दर्जे पे था तो कम अज़ कम मुँह से तो बोल सकता था, अगर हाथ से नहीं रोक सकता। ये इनका एक 1 पॉइंट एजेंडा है। ये खुदा ना करे अल्लाह ना करे पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान की शक्ल में हो, चाहे वो पख्तूनिस्तान की शक्ल में हो, मगर ये इंशाल्लाह हो नहीं पाएगा अल्लाह के हुक्म से। ये मेरा ईमान है और बड़ा ईमान वासिक़ है। और मैं ग़ज़वा हिंद की भी बात करता था, तो वो तो जो अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें लिखी हुई वो तो होंगी, मगर मैं एक बात कहता था, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, वाटर क्लीनिंग होगी, ये तमाम चीज़ें वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। और जिस तरीक़े से वो पता नहीं, कुछ लोगों को पता हो कुछ लोगों को ना पता हो, आप ये देखें तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। अगर आप कुरून औला में चले जाएं, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो जब आपने मक्के से मदीना हिजरत की थी तो उस वक्त कौन दुश्मन था मुसलमानों का? एक तरफ कुफ़ार मक्का थे, बुत परस्त मुशरिकीन, और दूसरा उनका साथ कौन दे रहे थे? मदीने के यहूदी कबाइल। उस वक्त मुशरिकीन का साथ दे रहे थे यहूदी। आज आप देख लें कि इंडिया का जो साथ दे रहा है वो कौन दे रहा है? वो दे रहा है इज़राइल।
مساعد دے رہی ہے. پورا کشمیر کے اندر ان کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے کہ جس طرح فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے ان کے لیے آپ آپریٹ کریں. ان کو فری زون دے دیا ہے. یہ ان لوگوں کی اپنی اپنی حکمت عملی ہیں. اور جہاں تک جنگ کا تعلق ہے، بہت یہ جنگ کی بھڑکیں مارتے ہیں. میں کہتا ہوں میری تو اللہ سے دعا ہے، میں نہیں اس سے گھبراتا. اگر ہونی ہے تقدیر الہی میں تو ہو جائے. ایک دفعہ پتہ چل جائے یا ہم رہیں یا تم رہو، یہ تو اب اللہ کو معلوم ہے کون رہے گا. مگر یہ کہ یہ ابھی اچھا میں ایک چیز اور بھی کہتا تھا. میں آج اپنی پرانی باتوں کو یاد کر رہا ہوں. میں نے ہمیشہ آپ سے کہا تھا کہ سال کے شروع میں کہا تھا ابھی کچھ نہیں ہوگا. اپریل کے اندر سیاست کے اندر بھوچال آئے گا، اور اس میں اس وقت تو پاناما کا فیصلہ بھی نہیں آیا تھا. اور میں نے کہا تھا میاں صاحب کے اوپر سوالیہ نشان لگ جائیں گے، مگر میاں صاحب جائیں گے نہیں. اور پھر میں نے کہا تھا مئی بھی آئے گا، جون بھی آئے گا، وہ سیاست کا ابال اوپر نیچے ہوتا رہے گا. اور پھر میں نے ایک چیز عرض کی تھی کہ جولائی اور اگست کے مہینے پاکستان کے لیے بڑے امپورٹنٹ اور بڑے اہم مہینے ہوں گے، جس میں نے کہا تھا بہت ساری سیاست کے زاویے اور رخ تبدیل ہو جائیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ اب سیاست کہاں جائے گی. یہ بڑے ڈیسنٹ ورڈوں میں بات کر رہا ہوں میں، اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ پھر لوگوں کو جو ہے وہ کچھ کو برا لگنے لگتا ہے. تو سنبھل کے بول رہا ہوں کہ یہ جولائی کا مہینہ بھی اب زیادہ دور نہیں ہے، آ رہا ہے. عید کے فوراً ہی بعد، عید کی چھٹیاں جہاں ختم ہوں گی وہاں جولائی شروع ہو جائے گا، اور پھر اگست بھی آ رہا ہے. اور میں نے اگست کے مہینے کے لیے ایک چیز کہی تھی. میں نے کہا تھا اگست کے اندر نائرین کا قران لگ رہا ہے، وہ اپنا گرہن لگ رہا ہے، یعنی قمر مون کا بھی اکلپس ہو رہا ہے اور سن کا بھی اکلپس ہو رہا ہے. اور میں نے دونوں کو آج سے 3-4 پروگراموں پہلے ڈیفائن کیا تھا کہ جب یہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. تو یہ جب لگے گا تو اس سے پوری کیپریکارن کی یہ پٹی جو ہے افیکٹ ہوگی. پہلے چاند گرہن لگے گا، پھر سورج کو گرہن لگے گا. اور جو لوگ نہیں مانتے ان چیز کو، ان کو میں نے ایک بات کہی تھی کہ کسوف اور خسوف کی نمازیں جو اسلام میں رکھی گئی ہیں اس کے پیچھے کوئی وجہ تو لاجک تو ہوگی نا. جب وہ مبتلا آزمائش ہوتے ہیں تو اس کے نحس اثرات تو انسانی زندگی اور دنیا کے اوپر پڑتے ہیں. تو وہ دیکھ لیجئے گا اس دور میں کیا ہوگا. میں نے کہا تھا بے وقت کی بارشیں پوری دنیا کے لیے، بے وقت کی بارشیں، زمین کا کھسک جانا، طوفانوں سیلابوں کا آنا، زلزلے آنا اور عجیب عجیب بیماریوں کا پیدا ہونا. اس میں پاکستان بھی انڈیا بھی دونوں کو شامل کیا تھا میں نے کہ نئی نئی بیماریاں وجود میں آئیں گی اور عجیب عجیب وبائی امراض پھیلنے کے امکان ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. اور میں نے کہا تھا کہ جب سورج گرہن لگے گا تو پھر کیونکہ سورج نظام شمسی کا سرتاج ہے، رولر ہے، کنگ ہے، جیسے شیر اس کا نشان ہے لیو کا، تو شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے. تو جب وہ پلانٹ افیکٹ ہوتا ہے تو آپ سوچ لیجئے کس کے اوپر اس کا افیکٹ آئے گا. حکمران طبقے پہ آتا ہے. اور بہت سارے لوگ، میں سیاستدانوں کی باتیں سنتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، بہت سارے لوگ بڑی بڑی بڑکیں اور بڑے بڑے متکبرانہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک لمحے کو یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تکبر جو ہے اس کی چادر ہے، اور یہ جب اس کی چادر کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ زمین نیچے سے سرکا دیتا ہے. اس کے لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ بول دینا فلاں یہ ہو جائے گا، فلاں کو وہ کر دیں گے، فلاں کا یہ کر دیں گے. بھائی آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر سکتے، آپ کسی اور کا کیا کرو گے جب تک میرا رب نہ چاہے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ عارضی دنیا ہے، عارضی دنیا یہ ختم ہو جائے گی چند سالوں کے بعد اور اپنے اختتام کی طرف جائے گی. پھر جب ابدی دنیا شروع ہوگی تو ہاؤ ول یو فیس ٹو اللہ، پھر اللہ کو کیسے آپ سامنا کریں گے. تو بہت سارے لوگ ابھی اندازے لگا رہے ہیں سیاست میں یہ ہو جائے گا، سیاست میں وہ ہو جائے گا. ابھی بہت قبل از وقت ہے، میں نہیں بولنا چاہتا. جب الیکشن اگر ہوتے ہیں تو پھر اس کے رزلٹ لوگوں کو بتا دیں گے کہ کس کی سوچیں درست ہیں اور کس کے گماں درست ہیں. یہ تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے. تو خواتین و حضرات، پاکستان کے گرد یہ جو ہمارا سی پیک بنا ہے یہ ہضم نہیں ہو رہا عالمی قوتوں کو. عالمی قوت میں کون؟ میں نام لیتا ہوں، انڈیا، اسرائیل، اور ان کو
پیچھے سے بیک اپ کرے گا امریکہ ڈسٹرب کرنے کے لیے کہ پاکستان کا یہ سی پیک خدا نہ کرے ڈسٹرب ہو، لیکن ہوگا وہی جو رب چاہے گا، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، یہ پاکستان کی ترقی کا سنگ میل بنے گا، اور پھر چائنا بھی پریکٹیکلی بہت زیادہ انوالو ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں، ہاتھ سے ایک دم ہوا نہیں کرتے، تو قدرت پہلے ریزن بناتی ہے، ہر چیز کی وجوہات بننا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی ایونٹ ہونے سے 1000 دن پہلے رب العزت اس کی وجوہات دنیا میں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور میں نے کہا تھا بہت ساری چیزیں کہی تھی کچھ عالمی ہستیوں کے بارے میں، اور میں نے کہا تھا پاکستان کی بھی کوئی نامور شخصیت جو ہے اگر اللہ کو منظور ہو، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے ملک کے لیے، تو میرا تو ایمان پاکستان پہ اس حد تک ہے کہ میرے نزدیک گو کہ نہ میں کوئی علامہ ہوں، نہ کوئی مفتی ہوں، نہ کوئی مولوی ہوں، میں یہ کہتا ہوں پاکستان سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی جزو و حصہ ہے، یہ وہ حصہ ہے جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے، اور اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی علم نجوم کے حوالے سے یہ بات میں ثابت بھی کر سکتا ہوں، 10 کے سامنے آ جائیں کہ یہ پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا اپنی اسی جغرافیائی صورتحال۔ اس میں ہمیشہ ایک لفظ کہتا ہوں کہ بڑھاؤ تو ہو سکتا ہے، اضافہ تو ہو سکتا ہے، انشاءاللہ اب گھٹاؤ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا دیکھ لے گی کہ یہ ملک کس سدرۃ المنتہا پہ جائے گا، لیکن اس سے پہلے کچھ تکالیف ہے۔ خواتین و حضرات، ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمایوں محبوب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی پاکستان کے لیے تھوڑی مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں، لیکن اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ کرم فرمائے گا، اللہ پنجتن پاک کے صدقے اس ملک کو قائم رکھے گا۔ یہ ملک ایسے ہی نہیں بنا، اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بنوایا محمد علی جناح سے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ 27 رمضان المبارک کو رب العزت نے یہ ملک عطا کیا ہے، مدینے کے بعد دوسری اسلامی خالصتاً نظریے کی بنیاد پہ حاصل کی گئی مملکت ہے یہ، اور میں نے اس سے پہلے کچھ پروگراموں پہلے بتایا تھا، دونوں کا موازنہ کیا تھا، مدینے کا اور پاکستان کا۔ ابھی جیسے میں نے ایک بات کہی تھی کہ اس وقت بھی کفار اور موساد، اس وقت بھی کفار اور یہودی تھے، آج بھی دیکھ لیں رو اور موساد اکٹھے ہوئے میں پاکستان کے خلاف، یہ ڈسٹرب کریں گے، اور یہاں پہ جو کچھ ایسے خبیث اور گندے لوگ بیٹھتے ہیں جو کھاتے اس ملک کا ہیں، پہنتے اس ملک کا ہیں، ہر کچھ اس ملک نے اللہ کے حکم سے عطا کیا، اور وہ گاتے گن کہیں اور کے، انشاءاللہ ان کا بھی کٹاؤ اور صفائی ہوگی، یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور جو میں پریسائز ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جولائی اور اگست کے مہینے دیکھیے گا سیاست میں کیا کیا بہچال اور تبدیلیاں آئیں گی۔ خواتین و حضرات، یہ تو تھی تھوڑی سی سیاست دنیاوی حوالے سے، عالمی حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ جو ہیں وہ رزق کے حوالے سے شکایت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو بہترین موقع دیا ہوا ہے کہ اس میں آپ رزق کے وظائف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر اور کرم کر دے گا۔ مگر دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ کوئی وظیفہ اس وقت تک کام نہیں کرے گا جب تک اس میں 2 چیزیں شامل نہ ہو۔ نمبر 1 خالصتاً قربت اللہ، یقین اللہ کی ذات کے اوپر کہ خالصتاً میرا رب، میرا یہ گماں، میرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے رب ہی کا یہ اختیار ہے اور اسی کے حکم سے یہ کام ہوگا۔ اور دوم صبر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب یہ صبر اور عقیدہ توحید مضبوط ہوگا اور اللہ پہ یقین مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے ہر وظیفہ آپ کے لیے ایسا ہو جائے گا جیسے ایٹم بم کی طرح، ایسے آپ کے اللہ تعالیٰ کام کرے گا۔ اور دوسری چیز، ایک چیز یہ بھی سوچیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک لعنت آ گئی ہے سود کی، جس سے اب ناممکن ہے آپ کا تعلق چھڑانا یا تعلق ختم کرنا۔ یہ ایمان سے میں نے آزمایا ہے، جس کاروبار، جس چیز کے اندر یہ سود کا دخل آ جاتا ہے وہاں رب کی برکت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ 2 متضاد چیزیں، جس طرح شرک اور توحید ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اس طرح سود اور برکت ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو میں تو یہی دعا کروں گا اور کوشش کروں گا، آپ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ سود سے جان چھڑائیں۔ یہ جو انٹرسٹ، جو یہودی ایک چکر ویو بن گیا سود کا، اس سے کم
जितनी जल्द हो सके कम से कम वक्त में अपनी जान छुड़ाएं, अल्लाह ताला आप पे रिस्क की दराजी कर देगा। और दूसरा एक चीज़ जो हम लोग, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी भी कहती है लेकिन उससे पहले हमारा मज़हब कहता है, सुबह सवेरे जल्दी उठना और गुस्ल करना। इसका मैं एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी बता सकता हूँ। ये आप उठे, मैं ये नहीं कह रहा नए कपड़े पहने, जो भी आपके कपड़े साफ़ सुथरे हो वो पहने, गुस्ल करें, नमाज़ पढ़ें और ये सूद से जान छुड़ाएं। और एक काम अगर आप कर लें, सदका दे। आका सैयदना मौला अली का फरमान है कि सदका देने में जितनी जल्दी कर उतना तेरे हक़ में बेहतर है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आती हुई तकलीफ़ और बला और तेरे दरमियान में अगर कोई चीज़ रुकावट बनेगी तो वो तेरा अल्लाह के नाम पे सदका। और हत्ता कि आपने यहाँ तक फरमाया कि अगर सदक़े में चाहे खजूर की एक गुठली क्यों ना देना पड़े तो उसका सदका कर। सदका दें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, जल्दी सुबह उठें, सूद से ला ताल्लुक़ी करें अपनी। आप देख लें अगर आपको रिस्क के लिए आप इधर उधर घूमते, खुद दौड़ के आएगा रिस्क आपके पास। और आपका फरमान है कि रिस्क की दो अक़साम होती हैं, एक वो रिस्क होता है जो मिन जानिब अल्लाह तेरे पीछे लगा हुआ है, जो मौत की तरह भी तुझ तक पहुँच के रहेगा। दूसरा जो रिस्क जिसके पीछे तू भाग रहा है वो मशकूक है, मुबहम है, वो तुझे अपने पीछे भगा भगा के थकाएगा। तो अल्लाह पे भरोसा रख, जो रिस्क मिन जानिब अल्लाह तेरे पास आ रहा है उस पर तवक्कल कर, अल्लाह ताला तुझे और रिस्क दे देगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें लोग इधर उधर ये आमिलों के चक्करों में और ये बाबाओं के चक्कर में मैं आता हूँ तो मैं इश्तिहार देख रहा होता हूँ दीवारों पे, घर बैठे आपका काम, एक फ़ोन कॉल की दूरी पे आपके काम का रिज़ल्ट इंतज़ार कर रहा है। ये किन गिमिक्रियों में ये जादू टोने, ये सिफलियाँ, ये चीज़ें हैं शैतानी क़ुव्वत इस दुनिया में, लेकिन वक्ती फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह का नाम, अल्लाह की चीज़ें आप करें, अल्लाह ताला घर बैठे आपके काम करा देगा। मैंने तो हमेशा अपने रब को हमें वो जो फिर मुझे कोट करना पड़ता, मैं क्या करूं, मजबूर हूँ। आका सैयदना मौला अली का फरमान है कि जैसा तेरा हुस्न ज़न होगा रब से, जैसा तेरा अक़ीदा होगा, जो तेरा गुमा होगा, अल्लाह तुझको वैसे ही देगा। वो आप ये देख लें, वो उनको भी देता है जो उसको नहीं मानते, वो उनको भी देता है जो उसके साथ शिर्क करते हैं, पत्थरों से मांगते हैं, और वो उनको भी देता है जो उसको मानते हैं। तो वो रब्बुल आलमीन है, वो रिस्क तो उसकी ज़िम्मेदारी है, दुनिया ने अपने ऊपर ले लिए इसीलिए प्रॉब्लम में आते। तो ख़वातीन और हज़रात, ये कुछ बातें थी, रमज़ान का महीना था, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। एक दरख्वास्त, आप वक्त इख्तिताम की तरफ गामज़न है, एक दरख्वास्त आपसे हमेशा करता हूं कि मुझको अप्रोच करने के लिए इंटरनेट पर कतई तौर पर सर्च ना करें। इंटरनेट पे धोखेबाजों ने, चीटरों ने मेरे नाम से फेक आईडीज़ बना रखी हैं, जाली वेबसाइटें, जाली फेसबुक और पता नहीं क्या क्या बना रखा है। मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सब धोखा है। मुझ तक अप्रोच करने के दो ही तरीक़े हैं। एक तो हफ्ते को सुबह 11 से 11:30 आप ARY डिजिटल पे अप्रोच करते हैं जैसे आप कल कर रहे थे, और ये इतवार को सुबह 10 से 10:30 होता हूँ। और फॉर प्राइवेट एंड कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए मैं सिर्फ एक जगह बैठता हूँ और वो जगह है PC होटल कराची, होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची। वहाँ रमज़ानों में मेरी टाइमिंग होती है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 से 5 बजे तक। तो वहाँ पे आप प्राइवेट एंड कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए सिर्फ इस नंबर पे रिंग कर सकते हैं 35685501 35685501 दोपहर के 2 से 5 तक इस नंबर पे। आज ना कीजिएगा, आज इतवार है तो ऑफिस बंद होता है, मंडे से ऑनवर्ड आप कीजिएगा। और इसके अलावा मेरा कोई ठिकाना, कोई जगह नहीं बैठता, और इंटरनेट पे तो सोशल मीडिया पे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। यही PC होटल कराची। ख़वातीन हज़रात, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला, और हाँ आज तो हज़रत सैयदना इमाम हसन जो हैं उनका यौम विलादत भी है, तो तमाम मुसलमानों को, वो पंचतन पाक का हिस्सा हैं, तमाम मुसलमानों को उनकी विलादत बासआदत मुबारक हो। और ख़वातीन हज़रात, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर और पूरे आलम इस्लाम और फिर पूरी आलम दुनिया पर अल्लाह अपना रहम व करम करे
اور خاص طور پہ میرے ملک، کیونکہ یہ میرا ملک ہے تو مجھے اپنے ملک سے تو زیادہ اچھا کوئی نہیں لگتا. مکہ مدینہ کے بعد میرے لیے یہی سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے پاکستان پر خصوصی اپنی رحمت برسائے. اس دعا کے ساتھ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے ہمایوں محبوب پھر آپ کے سامنے ہوگا، اسی جگہ، اسی پروگرام اور اسی چینل میں. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.